جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN گلوبل نیوز نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کی میں تعریف کیا کروں، انہی کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ لیکن میں تھوڑی سی ایک بات کرتا چلوں کہ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں سے وہ صحافت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور مختلف جو بڑے بڑے نامور اخبارات ہیں ان میں انہوں نے کام کیا۔ فلم انڈسٹری کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ایکٹرز کے بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے ساتھ کام کیا۔ سید نور صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کی جو مسز ہیں پہلے والی رخسانہ نور، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ ایک اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں رپورٹنگ کے والے سے، اور رپورٹنگ کے والے سے باکمال صلاحیت کے حامل ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور ان جانیں گے صحافت کی دنیا کے اندر انہوں نے کن کن چیزوں کو فیس کیا، صحافی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج کل کا جو صحافی ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کی مہربانی۔ اور ناظرین کو پہلے تھوڑا سا نا اپنا پورا نام اور انٹروڈیوس کروا دیں ذرا۔ جی میرا نام پورا ملک ایاز ہے، اور مجھے 1986 سے میں میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں۔ الحمدللہ ایک ورک کیا ہے، ایک کام کیا ہے، اور کام کر کے دکھایا ہے۔ جب ہم کام کرتے تھے اس وقت یقین کریں ایک صحافت کا صحافی کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، بڑا پروٹوکول تھا، اور آج اپنا کام دیکھ کے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ وہ پہلے والا کام نہیں ہے، وہ پہلے والے دور کہاں گئے، پہلے والے لوگ کہاں گئے۔ تو ایک جو کام کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک بڑا اچھا اس وقت ایک معیار تھا، ایک بڑا پروٹوکول ہوتا تھا صحافی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں تو وہی تلاش کرتا ہوں لوگوں میں، لوگوں کے چہروں میں، حالات و واقعات میں، وہی پرانا دور تلاش کرتا ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا، جب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، کام ہوتا تھا، کام بولتا تھا، کام کرنے والے کی عزت ہوتی تھی، کام کرنے والے کی عزت کی جاتی تھی۔ تو بہرحال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے کام دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت کا آغاز کس ادارے سے کیا؟ جی میں نے صحافت کا آغاز 1986 سے کیا تھا۔ ملتان کا ایک ماہنامہ رنگ سحر میگزین ہوتا تھا، ان کے ایڈیٹر ہوتے تھے، چیف ایڈیٹر، ان کے بانی بھی ان کے وہ حق نواز خان بلوچ صاحب ان کا نام تھا۔ بلوچ صاحب چونکہ میرا استاد گھرانہ بھی ہے، اور ایک میں نے ان کے انڈر میں کام کیا ہے۔ 1986 کی بات ہے جب میں نے اس کام میں قدم رکھا، اور بہت ساری مشکلات پیش آئیں، لیکن میں نے اپنے پیشے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک جرأت کا نام ہے، ایک دلیری کا نام ہے، اور صحافت سچ بولنے کا نام ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ آج سچ بولنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا زمانہ دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ سچ بولنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی سچ بولنے والے سچ ہی بولتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، سچ کو نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے پیشے سے، صحافت سے منسلک رہوں گا، اور سچ کہتا رہوں گا، سچ لکھتا رہوں گا، سچ بولتا رہوں گا۔ جی بالکل ایاز صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ صحافت کے اندر ہمارے صحافیوں میں جس نے سچ کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا، سچ بولا، وہ یا تو اس دنیا سے اس کو رخصت کر دیا گیا، یا اس کو قید و بند سلاسل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے کہ تقریباً ارشد شریف کی برسی مکمل ہو چکی ہے، 1 سال سے 2-4 دن اوپر ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو، ان کی وفات کو۔ تو ایاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے ہمارے بڑے صحافی ہیں انہوں نے بڑی مشکلیں بھی دیکھی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، ان کے اوپر پرچے بھی ہوئے ہیں، فائرنگ بھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنی لائف کے اندر کن کن مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، وقت کو گزارا ہے، اور کیا کیا دیکھا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے ساجد صاحب، کہ اس لائن میں رہ کے انسان واقعی بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے تگ و دو سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ جب میں ایک خبر لینے کے لیے ملتان کا ایک علاقہ ہے، پرانا شجاع آباد روڈ، بہت دور کا علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ تھا، سردیاں تھیں، میں رات کو مجھے خبر ملی، تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا، تو میں اکیلا ہی موٹر سائیکل اٹھا کے بھاگ پڑا۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر ایک باغ تھا، باغ کے اندر ایک
2 نمبر موبائل کا اور بہت سارے عجیب قسم کا کاروبار ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا, انہوں نے مجھے قید کر دیا, ٹارچر بھی کیا, لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اچھا انہوں نے مجھے پھر اچھی خاصی اماؤنٹ کی پیشکش بھی کی. میں نے اماؤنٹ کو میں نے رد کر دیا, میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا جی مجھے تو خبر چاہیے, میں نے خبر لے لی ہے, آپ مجھے ماریں پیٹیں, بشرط میں زندہ رہوں میں خبر ضرور لگاؤں گا. اور پھر میں نے ایسے ہی کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود یہ بندہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے اور نہ ہی یہ اس پر کسی بات کا اثر ہوتا ہے, تو وہ پھر انہوں نے اپنا کوئی بندہ ان کا کوئی آیا تھا, وہ اس نے بیچ میں ڈال کے بیچ میں پڑھ کے اس نے یعنی معاملہ حل کرایا اور میری جان خلاصی ہوئی, میں نکل آیا. لیکن دوسرے دن میں نے اپنے رہا ہونے کے بعد دوسرے تیسرے دن میں نے خبریں چلائیں, ایسی خبریں چلائیں کہ باقاعدہ وہاں پر اٹیک ہوا, وہاں پر جو ہے نا ایکشن ہوا اور وہ تمام کے تمام لوگ بمائے گریز کے بمائے سب کو وہ پکڑے گئے. تو دیکھیں یہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب انسان واقعی مشکل میں گر جاتا ہے, لیکن میں پھر وہی اپنی بات پہ آؤں گا کہ انسان کو اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا ایاز صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل کا صحافی کس دھانے پہ کھڑا ہے, کیا کرنا چاہیے, اور خاص طور پر کیونکہ آج کل جو صحافت زیادہ نظر آتی ہے وہ سوشل میڈیا کی صحافت نظر آتی ہے, تو سوشل میڈیا کے صحافی کو کیا کرنا چاہیے, اور صحافی کا اصل کام آج, کیونکہ پچھلے دور میں کچھ صحافت کا کام کچھ اور ہوتا تھا, اس وقت ایک تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا, اخبار بھی ہاتھوں سے بنتے تھے, پرنٹ ہوتے تھے, بڑا ایک مطلب ایک ٹائم لگتا تھا اور بڑا کٹن مرلہ ہوتا تھا. لیکن آج کل کیونکہ کمپیوٹر دور ہے, مشینری دور ہے, آج کل تو یہاں سے ٹیپ ہوتی ہے خبر اور پیسٹ ہوتی ہے اور آگے فارورڈ ہوتی ہے. تو آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں صحافی کا جو کریکٹر ہے وہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ صحافی کو ایک تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اسے حوصلہ مند ہونا چاہیے, حوصلہ اس کے اندر ایک اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات پر, اپنی سچائی کی بات پر ڈٹا رہے. تو آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں جرنلسٹ ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا کورس کیا ہوا ہے, کیا کہیں سے تربیت لی ہے نہیں لی. میں نہیں سمجھتا کہ کارڈ بنوا لینے سے انسان صحافی بن جاتا ہے, نہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. کارڈ بنا لینے سے, کارڈ جیب میں ڈال لینے سے انسان صحافی نہیں بن سکتا. صحافی وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر جرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جرت رکھتا ہے, سچ لکھنے کی کوشش کرتا ہے, سچ لکھتا ہے, خواہ وہ جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسے وہ سامنا کرتا ہے, لیکن اپنی سچ سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کی یہی پہچان ہے. آپ جو دیکھو وہ لکھو. آپ کسی ظالم, کسی جابر, کسی سرمایہ دار, کسی وڈیرے, کسی یعنی کسی بھی طاقتور بندے سے آپ نہیں ڈرنا. جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آپ ایک دلیر آدمی, آپ اس سے زیادہ دلیر آدمی ہیں, تو پھر آپ نہیں ڈریں گے. تو لوگ کوشش کرتے ہیں ڈرانے کی, دھمکانے کی, انڈر پریشر کرنے کی, ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو دلیر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہے کہ آپ نے جو دیکھا ایک ظالم آدمی ہے, ایک وڈیرا آدمی ہے, ایک بہت بڑا جاگیردار ہے, بہت بڑا سرمایہ دار ہے, لیکن وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. صحافی نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کا چہرہ ہائی لائٹ کیا, اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اپنی انجام کو دیکھے بغیر, اپنی انجام کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس ظالم کو ہائی لائٹ کیا. یہی صحافت ہے. اچھا ایاز صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے ریسنٹلی اتحاد پریس کلب پاکستان ملتان کے پلیٹ فارم سے جوائننگ کی ہے, اور ایز دن رات جرنلسٹ پینل جو ایک الیکشن لڑ رہا ہے 2024-25 کا, اس میں ایز چیئرمین آپ منتخب بھی ہوئے ہیں, اور آپ کی مسز بھی سینئر نیب صدر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں. تو اتحاد پریس کلب کے حوالے سے آپ ہمارے جو نیو صحافی ہیں, نیو کمر, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں اتحاد پریس کلب کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں ان کا ذاتی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت افزائی دی, اتنی مجھے انہوں نے اپنے گروپ کا ایک ممبر بنایا, اپنے گروپ کے ساتھ ایک اچھے عہدے پہ مجھے آفر دی, سیٹ دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ کا سب کچھ ہونا ضروری نہیں, انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, اس گروپ پہ اتحاد پریس کلب کی محبت ہے. میں اتحاد پریس کلب کے تمام بانی, جو ان کے ممبران, ذمہ داران, عہدیداران جو میرے سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاہور بیٹھے ہوئے ہیں,
جو ملتان بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ملتان کے جو اتحاد پریس کلب ہے اس کا انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا، تو یہ ان کا محبت ہے۔ رہی بات دوسروں کو کنوے کرنے کی، دوسروں تک پیغام پہنچانے، تو میں یہی کہوں گا کہ جو مجھ سے جونیئر ہیں، جو مجھ سے سینئر ہیں، ان کی تو میرے اندر ہمت نہیں کہ میں ان کو یعنی ان کو کچھ سمجھا سکوں۔ میں نے تو خود ابھی طفل مکتب ہوں، ابھی کچھ سیکھ رہا ہوں، میں سینئر لوگوں سے سیکھنا ہے۔ تو جونیئر لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے سینئر کی عزت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اپنے سینئر کی عزت کریں۔ عزت میں ہی ان کی عزت ہے، اور جتنی وہ عزت کریں گے، جتنا وہ سیکھیں گے۔ استاد سختیاں بھی کرتا ہے، استاد جو ہے نا اپنے شاگرد جو ہوتا ہے نا وہ بیٹا ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کو کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ یہ نالائق ہو، کامیاب کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو جو جونیئر ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بازو ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو اپنے سینئر کی عزت کریں، اپنے جو بھی ان کے افسران ہیں ان کی عزت کریں، اپنے کام میں دل لگی سے کام کریں، اپنے کام میں دلچسپی سے لیں، اور اپنے ورک میں دیکھیں جو خبر ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ اگر لفظ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں تو نکال دیے جاتے ہیں، اگر لفظ کم ہے تو ڈال دیے جاتے ہیں۔ خبر کا جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، خبر کا جو ایک لیول ہے اس کو برقرار رکھنا۔ خبر خود بولتی ہے، میں اگر خبر لکھتا ہوں تو میری خبر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خبر خود بولے گی کہ یہ میں خبر کیسی بنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس جونیئر کو یہی کہوں گا کہ جونیئر حضرات جتنے بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو یہ اپنے کام سے منسلک ہوں، کام کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے سینئر کے ساتھ مخلص ہوں، سینئر کی عزت کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے GNN گلوبل نیوز نیٹ ورک، اور میں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور جنوبی پنجاب کی آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ GNN نیوز گلوبل نیوز پاکستان۔